ہمیں کہاں جانا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ ہم بتائیں پی ڈی ڈی سی کے ساتھ کنسلٹ کر کے کہ پی ڈی ڈی سی ڈیزالو ہوگا، کیونکہ بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ کیا ٹورزم ایک پروفیشنل سبجیکٹ ہے تو کیا پی ڈی ڈی سی ڈیزالو ہونا چاہیے۔ اس میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنلی اور نیشنلی کیسے برانڈ کریں، اس کی کیسی مارکیٹنگ کریں۔ اس میں اور بھی ہمیں چیزیں بنانی تھی، ٹورزم کی پالیسی بنانی تھی، ایکشن پلانز بنانے تھے، سٹینڈرڈز بنانے تھے، اور ایک وے فورورڈ کہ پاکستان ایک کمپلیٹ پکچر، صرف پروونسز نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا، باہر کے ٹورز ہوتے تھے ٹورزم کے سمٹس میں، اور کبھی جی بی جا رہا ہوتا تھا، کبھی سندھ، کبھی پنجاب، کبھی کے پی کے، پاکستان کبھی نہیں گیا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا۔ میں آپ لوگوں کو بڑے فخر سے یہ بھی کہتا ہوں کہ این ٹی سی بی نے یہ چیزیں مکمل کر دی ہیں۔ ہم نے ایک 10 سال کا 2020 سے 2030 سے ایک پالیسی بنا دی ہے، اور اس پالیسی کے ساتھ ہم نے ایک 5 سال کا ایکشن پلان بھی بنا دیا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک برانڈ پاکستان بنا دیا ہے، جیسے کہ آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں انکریڈیبل انڈیا، ملیشیا میں دیکھتے ہیں ٹرولی ایشیا ملیشیا، امیزنگ تھائی لینڈ دیکھتے ہیں، وزٹ دبئی دیکھتے ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنا برانڈ مکمل طور پہ بنا لیا ہے، اور ہم اس کو 18 اپریل کو لانچ بھی کرنے والے تھے، لیکن کیونکہ کرونا آ گیا، ہم ایک بہت بڑا لانچ کرنا چاہ رہے تھے اس کا انٹرنیشنلی اور نیشنلی، تو ہم نے روک دیا، اور ہم نے ابھی سوچا کہ انشاءاللہ اس سال کی آخر میں ہم اس کو لانچ کریں گے، اور نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ لوگ پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں، اور پاکستان دنیا بھر میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی ایک یونائٹڈ پاکستان نظر آئے اس برانڈ کے نیچے۔ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ سٹینڈرڈائزیشن بھی کر دی، نیشنل منیمل سٹینڈرڈز موٹیلز اور ہوٹلز کے، یہ بھی آپ دیکھیں گے، پالیسی بھی، 5 ایئر ایکشن پلان بھی، اور برانڈ پاکستان آپ جب ہم لانچ کرنے جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہم اس وقت ایک ساتھ لانچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ای پورٹل ہے، جو ایک نیشنل ای پورٹل جو ہوگا، جس پہ دنیا بھر سے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے، آپ وہاں اپنی بکنگز کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو ٹریفک کنٹرول بتائے گا، موسم بتائے گا، پاپولیشن بتائے گا، ریٹنگز دے گا کہ کون سے ہوٹلز اچھے ہیں، کون سے گیسٹ ہاؤسز اچھے ہیں، کون سے اکنامکلی بہتر ہیں، کون سے مہنگے ہیں، ساری آپ کی بکنگ کی انفارمیشن، ہر چیز پہ آپ کو ایک نیشنل پورٹل نظر آئے گا جو پوری دنیا سے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ تیار ہیں، اور جب یہ پینڈیمک، جب کرونا کم ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو لانچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا، جس کے اندر ہم نے 1 ارب روپے گورنمنٹ ہم نے دیے مارکیٹنگ کی اور برانڈنگ کے، ٹورزم کے، کہ سٹینڈرڈز ہوں اور دنیا بھر کو یہ سٹینڈرڈز نظر آئیں جیسے باقی ملک نے کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم پی ایم صاحب کی کتنی بڑی ویژن ہے اور ہم کتنے پیچھے تھے اس میں، تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو آگے لے کے آئے ہیں۔ اس کی وجہ سے الحمدللہ ورلڈ ٹورزم فورم بھی 2021 میں پاکستان میں ہوسٹ ہوگا۔ D8 2022 جو پچھلے سال ملیشیا نے ہوسٹ کیا تھا، الحمدللہ ان سارے 8 مسلمان ملکوں نے اگری کیا ہے کہ وہ آ کے پاکستان میں 2022 پاکستان پہلی دفعہ ہوسٹ کرے گا یہ ٹورزم کا۔ تو 8، ٹرکی ہو گیا، ایران ہو گیا، قطر ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، یہ سارے ملک کے وزیر پاکستان آئیں گے، ٹورزم کے وزیر پاکستان آئیں گے، اور 3 دن کی ایک کانفرنس ہوگی، سمٹ ہوگی، اور ایکسپلور کیا جائے گا کہ پاکستان کو ہم کیسے بہتر کر سکیں، اسپیشلی ہمارے مسلم ملکوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم صاحب نے آتے ساتھ ہی NOCs بھی جو فارنرز کو چاہیے ہوتے تھے وہ بھی ختم کر دیے، ای ویزا کے آپ کو فیسیلیٹیشن دی، جو دنیا بھر میں لوگ اس کو تعریف کر رہے ہیں اس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ایڈوائزریز UK کی بھی، امریکہ کے بھی کچھ بہتر ہوئی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ایک وے فورورڈ تھا کہ ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس پوری چیز کی ایک رکاوٹ آ رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہی جو ایک کہ ٹورزم، نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ، PDDC، یہ کیا کمپیٹیٹر بننا ہے پرائیویٹ مارکیٹ کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرے گا، آپریٹ کرے گا، یا یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا، پالیسی دے گا، ان کی مدد کرے گا اور ان کی اسٹریٹجکلی ان کے ساتھ چلے گا۔
اگر آپ جب بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ کمپیٹیٹو بنتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں جاتا ہے. آپ اگر ملائیں ہماری جو لاسز پچھلے 5 سال سے ہمارے پاس جو آئی ہیں تو 70 کروڑ تو صرف فلیشمن کی 5 سال میں ہماری لاسز تھی. 35 کروڑ تو صرف ہمارے جو موٹیلز سے جو لوگ شور کر رہے ہیں کتنے زبردست موٹیلز تھے, جو بھی وہاں جاتا تھا ہمیں پہلے میسج دیتا تھا اور وہ بھی گالیوں کے کہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کتنے زبردست چل رہے ہیں اور ہمارے اتنے اچھے ہیں, اتنے بڑے ہیں, کیوں یہ اتنے رن ڈاؤن ہیں, خراب ہوئے ہیں, تباہ ہوئے ہیں, ڈیلیپٹیٹ ہوئے ہوئے ہیں اندر سے. تو یہ کیا وجوہات ہے؟ تو ہمیں لاس ہر سال اس پہ جا رہا تھا, ہر سال حکومت کو اس کے اندر پیسے ڈالنے تھے. اور ہم نے فیصلہ یہ کیا, اور یہ کوئی کووڈ میں یہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ یہ کوئی کرونا کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو لے آف کیا ہوا ہے. یہ ہرگز ایسے نہیں ہے. ہم نے 2019 میں ہی ہم نے کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ اس کا میکنزم بنانا ہے کہ آگے پی ڈی ڈی سی کو کیسے چلانا ہے, اور یونینز کے ساتھ ہم انگیج کریں, نیگوشیٹ کریں لے آف کے لیے, اور آگے جاتے ہوئے جو ہماری جو موٹیلز ہیں ان کو صوبوں کو دیں, ان کے ساتھ ایک ٹیمپلیٹ دیں کہ وہ 30 سال یا 33 ایئرس کی لیز پہ پرائیویٹ سیکٹر کو لیز کریں, اور ایسی ٹیمپلیٹ دیں کہ انٹرنیشنل آپریٹرز اور ہمارے جو اچھے نیشنل انٹرنل جو آپریٹرز ہیں وہ آ کے پی ڈی ڈی سی کو چلائیں. جب آپ یہ 3 سال 5 سال کے ٹھیکے دیتے ہیں تو ایک انویسٹر باتھ روم بھی ٹھیک کرنے کے پیسے نہیں لگاتا, اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے موٹیلز کو ٹھیک کریں. جب آپ دیں گے لمبی لیز پہ, ایک اچھا کریڈیبل ٹینڈر بنائیں گے جس میں ہم نے ایک انٹرنیشنل فرم کو ہائر کیا ہوا ہے کہ وہ اس ٹینڈر ڈاکیومنٹ پہ بنائے کہ 30 سال کی لیز کیسے ہم نے دینی چاہیے, اور ہم شروعات کر رہے ہیں جی بی اور اے جے کے سے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 46 کچھ پراپرٹیز ہیں, یہ کیسے آپ کو 2 سال کے اندر 46 3 اور 4 سٹار ہوٹلز آ جائیں گے پاکستان کے اندر. اور میں اگر آپ کو مثال دوں, جو آپ ہمیں یہ کچھ 360 جو پی ڈی ڈی سی کے ورکرز ہیں جن کو ہم نے ٹرمنیٹ کیا ہے, پی سی بھوربن میں 40 یا 50 کنال پہ پی سی بھوربن بنا ہوا ہے. اس کی امپلائمنٹ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں کچھ 500 ہیں, یہاں ہم 360 سارے پی ڈی ڈی سی کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک رکاوٹ ہے لاکھوں لوگوں کی نوکریوں کے لیے, یا 400 لوگوں کی نوکریوں کے پیچھے ہم لاکھوں لوگوں کو نوکری نہ دیں؟ ہمارا جو ناران کا جو پی ڈی ڈی سی کا موٹیل ہے وہ کچھ 130 کنال پہ بنا ہوا ہے, اس کی جو زمین ہے, وہاں تو ہزاروں امپلائی صرف ایک موٹیل میں, ایک گیسٹ ہاؤس میں ہونے چاہیے. اگر آپ پی سی بھوربن کا ماڈل لیں جہاں 500 لوگ ہیں 40-50 کنال پہ, تو یہاں اگر آپ 2 بھی بنا دیں یا ایک بھی گیسٹ ہاؤس بنا دیں, پورا ایک ریزورٹ بنا دیں, تو 1000 لوگوں سے آپ کی ایک ہونی چاہیے امپلائمنٹ. کالان کا آپ کا لے لیں 40 کنال کا ہے, اسکردو کا لے لیں, ستپرا کا لے لیں, گوپس کا لے لیں جو کچھ 20 کنال کا ہے, اور اس پہ اتنی اپرچونٹی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. پسماندہ علاقوں میں آپ امپلائمنٹ لے آئیں گے, 100-200 تو صرف اس گیسٹ ہاؤس کا ہوگا, لیکن اس کے آس پاس جو اس گیسٹ ہاؤس کو فیڈ کرتے ہیں آپ کی امپلائمنٹ بھی آ جائے گی. تو یہ مقصد تھا کہ ہم پی ڈی ڈی سی کو ریفارم کریں. پی ڈی ڈی سی بند نہیں ہوا, پی ڈی ڈی سی ایک بہت فائدہ مند ادارہ بننے جا رہا ہے. اس کا ہم نے ایک پورا ڈائیگرام بھی, ارنسٹ ینگ ایک ٹاپ ورلڈ کلاس آرگنائزیشن ہے جس نے میری مدد کی اس کو ری اسٹرکچر کرتے ہوئے. اس کو ہم 70 لوگوں کو ہم جابز دیں گے, ینگ لڑکے لڑکیاں جو مارکیٹنگ, برانڈنگ, سوشل میڈیا, ایکٹیو میڈیا میں دنیا بھر میں جن نے ٹورزم کی ہوئی ہو ان کو ہم لے کے آ رہے ہیں, ہائر کر رہے ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ ٹینڈرنگ پروسیس کے تھرو, ہائرنگ پروسیجر کے تھرو. اور یہ پھر پاکستان کا پورا برانڈنگ, مارکیٹنگ, فیسیلیٹیشن لے کے آئیں گے سارے صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے. نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ اوپر بیٹھے گا اور پی ڈی ڈی سی اس کا ایک ایکسیکیوشن آرم ہوگا. میں آپ کو پھر سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ جی بند ہو گئے, کتنے لوگوں نے نوکریاں ان کی گئی ہیں. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, وہ ہے دامنکو کی, یہاں اسلام آباد میں. دامنکو کو جب پی ڈی ڈی سی نے پرائیویٹ دیا تھا چلانے کے لیے, کئی سال چلا تھا, اچھا تھا برا تھا وہ آپ کی اپینین ہو سکتی ہے, لیکن چلتا گیا.
پی ڈی ڈی سی نے سوچا کہ ہم خود ہی دامنے کو کیوں نہ چلائیں. 3 یا 4 سال مشکل سے چلا, اب 6 سال سے بند ہے. دامنے کو جس پوزیشن میں ہے اس کے اوپر ہی آپ چلیں جائیں منال پہ, وہاں منال اربوں روپے بنا رہا ہے اور دامنے کو بالکل بند پڑا ہوا ہے, اور بہتر پلاٹو, بہتر ویو, ہر چیز. کیوں؟ وہ اربوں روپے بنا رہے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں. کیونکہ ہم نے ہمیشہ, جس نے پی ڈی ڈی سی چلایا ہے پہلے, ہمیشہ صرف پولیٹیکلی اور اپنے موٹرز کے لیے چلایا. 907 لوگوں نے, نواز شریف صاحب نے نکالا تھا جب وہ حکومت میں تھے, انہوں نے ایم ڈی لگایا تھا اپنا, اور انہوں نے 907 پی 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 کے پولیٹیکل لوگوں کو پی ڈی ڈی سی سے نکالا تھا. اور یہ نہیں کیونکہ ان کو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ سے کوئی الجھن ہے, وہ کہہ رہے تھے اگر 907 پولیٹیکل لوگ لگنے ہیں تو میں اپنے ہی لگا لوں. تو پھر انہوں نے بھی لگانا شروع کر دیا. میں اس پہ یہ بھی کلیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں, ہم نے جب یہ اسٹریٹجی بنائی پی ڈی ڈی سی کی, اس پہ ایک 2019 پہ ایک کیبنٹ ڈیسیجن ہے. یہ کوئی جلد بازی کا ڈیسیجن نہیں تھا, یہ تب سے چلا آ رہا ہے. ہم نے 1 مہینہ ایک پی ڈی ڈی سی کا بہت ہم نے مضبوط پرائیویٹ سیکٹر سے اور پبلک سیکٹر میں, ظاہری بات ہے بیٹھتے ہیں اندر, ہم نے ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. نیشنل ٹورزم کوارڈینیشن بورڈ پہ ہم نے باہر سے بھی لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو دوسرے بورڈز پہ بیٹھتے ہیں, جن نے 9-10 ملکوں کے ٹورزم اٹھائی ہے, بنائی ہے. ہم نے ان کو پہلی دفعہ ان کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے اس کے اندر. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پہ ہم ری اسٹرکچر کریں گے. 1 مہینہ بورڈ نے انسٹرکشنز دی کہ یونینز کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. ہم نے ان کے یونینز کے ساتھ بیٹھے, نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی, افسوس کوئی نتیجہ نہیں بنا. کئی لوگوں کو جو ہم نے ان کو گولڈن ہینڈ شیک کا پیکج ہم نے ان کو دیا ہوا تھا, ایک بہت تگڑا گولڈن ہینڈ شیک کا پیکج ہم نے پی ڈی ڈی سی کے امپلائیز کو دیا تھا, جو افسوس سے انہیں نہیں لیا. جن کو جو لینا بھی چاہتے تھے ان کو کئی سپوائلرز تھے بیچ میں, یونین والے تھے جو نے اپنے مفاد کے لیے ان کو ڈسکریج کر کے نہیں لینے دیا. میں ان سے آج بھی میڈیا پہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اتنا مضبوط, اتنا زبردست گولڈن ہینڈ شیک پیکج بہت کم پاکستان میں ہم نے دیا. ہم نے 3 رننگ بیسک پے اپنی کمپلیٹ لینتھ آف سروس, مطلب ہے اگر آپ نے 30 سال کی سروس کی ہوئی ہو آپ کو 90 سیلریز ملتی ہیں اس میں سے. یہ ایک بہت بڑا پیکج ہے. 6 مہینے کی ہاؤس الاؤنس ہم نے دی ہے, اریرز سارے ہم نے دے رہے ہیں اب لیگل پروسیجر کے بعد. پروویڈنٹ فنڈ بنایا ہے, ارنڈ لیو 1 سال کی ہم نے بنائی ہوئی ہے. تو ایک بہت تگڑا پیکج ہے. تو میں پھر سے اپنے پی ڈی ڈی سی ورکرز کو کہتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں حاصل ہوتا کہ آپ لوگوں کو اگر میں نے پی ڈی ڈی سی ٹرمینیٹ کیا ہوا, میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے ذاتی طور پہ اس سے کچھ ملتا ہے. میں نے اس لیے کیا کیونکہ پی ڈی ڈی سی اگر لاکھوں نوکریاں اس کو بنانی ہیں تو اس کو یہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پی ڈی ڈی سی کو آپ ابھی دیکھیں, ہم اے جے کے اور جی بی کے موٹلز کو ٹینڈرنگ کے پروسیس میں جانے والے ہیں. جو ہی کنسلٹنٹس کی ریکمنڈیشن واپس آئے ہم اس کو ٹینڈر کریں گے, جو ہی کرونا بھی تھوڑا سا کم ہو جائے, اور آپ اس کے فائدہ, آپ اس کو 1 سال کے اندر اس کا فائدہ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے لوگ نے یہ جگہ لی ہیں. خوبصورت, سب سے خوبصورت علاقوں میں بہت بہترین قسم کے گیسٹ ہاؤسز آپ کو نظر آئیں گے اس میں. تو مجھے اس میں کوئی سیٹسفیکشن نہیں تھی. یہ اس لیے ڈیسیجن لیا گیا کہ ہم پی ڈی ڈی سی کو بہتر کر سکیں, پی ڈی ڈی سی کو ایک ایسا ادارہ بنائیں جو آپ لوگوں کو جس پہ فخر ہو. اور میں آپ سے گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ پی ڈی ڈی سی کو منافع میں جب ہی دیکھیں گے, پروفیبلٹی میں ہم اس کو لے کے آئیں گے بہت جلد, اور اس کا آؤٹ کم بھی آپ دیکھیں گے. آپ نے پہلے سے بھی آؤٹ کم دیکھ لیے پی ایم صاحب کی مہربانی سے کہ کتنا اچھا انٹرنیشنل ٹورزم پریس ہمیں دنیا بھر میں ملا ہے جو پہلے ہمیں کبھی نہیں ملا ہوا تھا. کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. فلیشمن پہ پہلی دفعہ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں آرم فورسز کے ساتھ, آرمی کے ساتھ مل کے ہم بیٹھ کے اس پہ ایک ڈیسیجنز لے رہے ہیں کہ فلیشمن کو بھی ایک انشاءاللہ ایک بہترین ہوٹل بنے گا, اس کے پیچھے ایک والا پلاٹ ہے اس میں ایک بہترین قسم کا شاپنگ مال بنے گا کہ پورا علاقہ اٹھ جائے گا اس کے ساتھ. اتنی دیر سے بند, نقصان میں, چھوٹے چھوٹے ٹینڈرز 1-2 لاکھ کے ہم مارکی والوں کو دے رہے ہیں, پوری جگہ تباہ ہوئی ہوئی. اس کے اپوزٹ ہی آپ پی سی دیکھتے ہیں پنڈی میں, وہ پیسے بنا رہا ہے, زبردست اس کے حالات ہیں, اور ہم اپنے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے, نقصان پہ نقصان پہ نقصان. تو پلیز یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ پی ڈی ڈی سی بند ہو گیا ہے.
اور یہ کوئی ٹورزم کو کوئی سیٹ بیک ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا اور بہت اچھا ڈیسیجن ہم نے لیا ہے اور اس کا فائدہ آپ 1 سال کے اندر آپ کو نظر آئے گا اس میں, اور اسپیشلی نیشنل ٹورزم بورڈ کے ساتھ. میں اور آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو, کوئی چیز ہو تو پلیز مجھ سے جلدی سے پوچھ لیں. نہیں دیکھیں, یہ آپ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ اگر آپ یہ پی ڈی ٹی سی کے موٹلز پرائیویٹائز اس کو کمرشلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو, اور 30 سال کی لیز پہ دینا چاہ رہے ہیں, اگر آپ مجھ سے یہ 30 سال کی لیز پہ رن کرنا چاہ رہے تھے, اس پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور چلائیں گے, میں کوئی نہیں ہوتا آپ کو کہنے والا کہ پلیز یہ 100 بندوں کو اپنے ساتھ رکھیں. آپ کہیں گے کہ یہ مارکیٹ میں کمپیٹیبل ہی نہیں ہے, یہ میرا ہوٹل چلا ہی نہیں سکتے, اور آپ نے میرے لیے اوپر ایک لائبلٹی 100 لوگوں کی ڈال دی ایک گیسٹ ہاؤس کی. تو ایسے ہو نہیں سکتا, اس میں کوئی اچھا بندہ آئے گا ہی نہیں کبھی. تو اس لیے 360 لوگوں کے پیچھے میں لاکھوں نوکریاں نہیں ضائع کی. کیا یہ حق ہے, یہ انصاف ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کے ٹورزم میں بھی اٹھ رہے ہیں اور ان کو کہیں موقع نہیں مل رہا, کیونکہ ہم نے ایک ادارہ دبایا ہوا ہے اور ہماری ایک ضد ہے کہ نہیں جی ان 360 لوگوں کے پیچھے ہم لاکھوں نوکریاں نہیں آنے دیں گے. تو جو کمپیٹیٹیو ہوتا ہے مارکیٹ میں, جو اس لیز پہ لے گا پی ڈی ڈی سی کی پراپرٹیز کو, جو صوبے ان کو ٹینڈر کریں گے, وہی اپنے میکنزمز بنائے گا کہ وہ کیسے چلانے کے لیے. گورنمنٹ کا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے اوپر ڈال دیں کہ جی ان 100 بندوں کو رکھنا ہی رکھنا ہے. وہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہے اتنے اچھے کہ ہم ان کو رکھ سکیں. دیکھیں پی ڈی ڈی سی نے کوئی کام نہیں کیا پچھلے 5-10 سالوں میں, یہ یاد رکھیں. تو جب ایک ادارے نے کوئی کام نہیں کیا ہوا, اس کے اندر بھی جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی زیادہ کوئی کام نہیں کیا ہوا, سروس دی ہوئی ہے, کتنی اچھی کتنی بری یہ فائنینشلز دکھاتے ہیں, یہ لیڈرشپ اور فائنینشلز دکھاتے ہیں کہ انہیں کتنی اچھی اور کتنی بری کی ہوئی. تو بالکل ایسے نہیں ہو سکتا, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے. ان میں سے جو اتنے قابل ہیں ان کو بالکل موقع ملے گا کہ جو لوگ موٹلز کمرشل جو لیز لے رہے ہیں اس کے, وہ جا کے اپنی ریزومے دیں. ان کے پاس اگر 20 سال کا ایکسپیرینس ہے اور اگر وہ جس نے لیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا ہے, تو وہ کیوں نہیں اس کو رکھے گا. اس کے پاس 20-30 سال کا ایکسپیرینس ہوگا, 10 سال کا ایکسپیرینس ہوگا اگر وہ اچھا ہے. لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر نہیں رکھنا چاہ رہا تو یہ پھر ایک انگلی اٹھاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اس پبلک سیکٹر اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اچھا, جو جتنے بھی ادارے ہیں یہ پی ڈی ڈی سی سمیت جن میں پولیٹیکلی لوگ اپوائنٹ کیے گئے ہیں, وہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے. فیصلہ آپ کا یہ درست ہوگا, لیکن جو آپ کا فیوچر پلان ہے اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے 30 سال ماڈل بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لیز پہ دیں گے, یہ بھی اچھی پیش رفت ہے, کیونکہ ان کا جو ہوتا ہے سرمایہ دار جس نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے اس کا اعتماد بڑھتا ہے. کوئی ایکشن پلان آپ بتائیں گے کیونکہ کتنے دنوں میں یا کتنے عرصے میں آپ اس پہ جو اپنا ایکشن پلان بنایا ہوا ہے اس پہ کام شروع کریں گے؟ دیکھیں جو 10 سال کی پالیسی ہے وہ پی ایم صاحب لانچ کریں گے انشاءاللہ جب برانڈ پاکستان لانچ ہوگا, اس کے ساتھ 5 سال کا ایکشن پلان بھی. یہ جو ہماری جو پراپرٹیز ہیں ابھی ہم ان کو صوبوں کو دے رہے ہیں اور صوبوں ان کو ٹینڈر کریں گے, ہم نہیں کریں گے. پنجاب اپنا کرے گا, کے پی کے اپنا کرے گا, ہم جی بی اور اے جے کے کر رہے ہیں. اس پہ ہم نے ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کر لی ہے جو لیز کی ٹیمپلیٹ ہمیں بنا کے دے گا. وہ انشاءاللہ 1 مہینے میں ہو جائے گی. جو ہی وہ ہو جائیں پھر ہم انوائرمنٹ کے مطابق, کیونکہ ابھی ایک پینڈیمک ہے, لوگ پھنسے ہوئے ہیں, انویسٹمنٹ شاید اتنی نہ کر سکیں, تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہی کرونا انشاءاللہ اللہ کرے کم ہو اگست کے مہینے میں, تو اگر ہم دیکھیں کہ ریزلٹس کرونا کے اچھے آ رہے ہیں تب تک, تو ہم پھر اگست میں اس کا ٹینڈر لانچ کر دیں گے. اس کی ٹینڈرنگ پروسیس ہوگی, سپٹمبر تک ہو جائے گا انشاءاللہ ختم. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں 1 سال کے اندر آپ صرف اے جے کے اور جی بی کی آپ پراپرٹیز آپ خود دیکھ کے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں خود ایک اور پریس کانفرنس کریں گے کہ پہلے کیسے تھے اور بعد میں کیسے ہیں. پاکستان کے علاوہ ممالک میں پاکستان کے بہت بڑے ایسٹس
پہلے بھی اس ہوٹل کے بارے میں بہت دفعہ اس معاملے کو اٹھایا گیا لیکن پھر وہ معاملہ رکا. اب اس حکومت کا کیا خیال ہے, کیا یہ بیچنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو اپنا موقف دیں گے؟ تھینک یو. جی, اس پہ کافی بات چیت ہوئی ہے تو اس پہ میں ذرا واضح کر دوں. دیکھیں, روزویلٹ پہ گورنمنٹ کا, پی ایم صاحب کا کلیئر ویژن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ ویژن یہ ہے کہ ایک ایئر لائن ایک اثاثہ لیتی ہے کہ وہ اس کو پیسے جنریٹ کر کے دے کہ وہ واپس ایئر لائن کے اندر ڈالے. اگر وہ پیسے ہی نہیں بنا رہی اور ایئر لائن کے اندر نہیں ڈال رہی تو ہمیں کچھ سوچنا ہوگا آؤٹ آف دا باکس کہ اس کے ساتھ کیسے کریں کہ یہ پیسے بنائے اور ایئر لائن اس پیسوں سے چلے اور بہتر ہو. نہ پی آئی اے بہتر ہوئی ہے, نہ اگر ہم روزویلٹ کی بات کریں, نہ روزویلٹ کوئی بہترین ہوٹل بنائے. روزویلٹ صرف ایک نیو یارک میں بھی نہیں ہے, ایک روزویلٹ لاس اینجلیس میں بھی ہے, ایک روزویلٹ نیو اورلینز میں بھی ہے. اس کی آپ گوگل میں جا کے صرف ریٹنگز دیکھ لیں, 4.5 اسٹار 5 اسٹار, اور آپ روزویلٹ کی دیکھ لیں کہ کدھر ہے. میں اس پہ یہ ایک غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان حکومت میں نہ پی ایم صاحب, نہ ایویشن منسٹر صاحب, نہ میں, نہ کوئی اور کبھی بھی کوئی بات چیت ہوئی روزویلٹ کی بیچنے کی. ہم روزویلٹ نہیں بیچ رہے. اس میں ضرور ہم نے ایک بات کی ہے کہ روزویلٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے. روزویلٹ دیکھیں ایک مینہٹن کے دل میں ایک جگہ ہے, سب سے اچھی لوکیشن ہے آپ کہہ سکتے ہیں نیو یارک میں. لیکن یہ جو ٹی وی پہ چند لوگ جن کو شاید علم زیادہ نہ ہو کہہ رہے ہیں کہ روزویلٹ تو اتنے پیسے بنا رہا ہے اور اب زلفی بخاری خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. روزویلٹ نے پچھلے سال $1.5 ملین کا نقصان دیا ہے. اس سے پہلے $3 ملین بنائے تھے, اس سے پہلے 4, اس سے پہلے 7, 10 سال پیچھے لے جائیں تو شاید 11 پہ شروع ہوا تھا. اس پہ ایک سٹیڈی ڈکلائن آئی ہے اور اب نقصان میں چلا گیا ہے. اور اب کرونا کی وجہ سے آپ کو آگے بھی پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں ہوٹلز کے, اسپیشلی نیو یارک میں, اور وہ بھی اس کوریڈور میں جہاں روزویلٹ ہے. تو اس پہ ایک فائنینشیل اسٹڈی ہوئی, ایک ٹاسک فورس بنی کہ بتائیں کہ کیا کریں. اس میں واضح طور پہ ساری اسٹڈیز, 6 کچھ اسٹڈیز اس پہ ہوئی ہیں کئی سالوں پہ اور آگے اب بھی, اور اس پہ ساری اسٹڈیز یہ ہوئی ہیں کہ روزویلٹ کو پروبیبلی ایک مکسڈ یوز پہ ایکسپلور کریں, دیکھیں کہ مکسڈ یوز اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی رینٹل یا جو بھی ہمیں اسے ملے وہ زیادہ ملے. کیوں ہم نقصان میں اس کو چلاتے رہیں؟ ہم نے کیا ضد اڑی ہوئی ہے چاہے جو بھی ہو کہ ہم نقصان میں اپنے احساسے چلائیں؟ ہم کیوں نہ اپنے احساسوں سے پیسے بنائیں, اور وہ بھی اتنا اہم احساسہ. تو اس لیے ایک سی سی او پی, ایک تھرسڈے کو, ایک جمعرات کو ایک سی سی او پی ہوئی تھی جس میں میں بھی بیٹھا تھا, فائنانس منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں. اس میں یہی ڈیسیجن ٹاسک فورس نے سی سی او پی کو دی تھی, ایک ریکمنڈیشن کہ اس کو پرائیویٹائزیشن کو بولیں کہ اس پہ ایک کمپلیٹ اسٹڈی کریں. اور یہ اسٹڈی بھی کوئی 6 مہینوں میں نہیں ہونے والی, اس میں ٹائم لگنا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ساری بلڈنگ 100 ملے 100 فلور سے بڑی ہیں, ہماری رکی ہوئی ہے اس طرف. کیوں نہ ہم اس کو, جو اس سے ہم ایز اے ہوٹل نکال سکتے تھے ہم نے نکال لیے, اب نقصان میں ہے. اب بتائیں کہ اس کو آگے اس کے ساتھ کیا ہم نے کرنا ہے. میں اس کو آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ سر, ایک گھر آپ لیتے ہیں F6 میں, وہ آپ کو کرایہ نہیں دے رہا, آپ نے خریدا ہے کرایہ دینے کے لیے, وہ آپ کو کرایہ نہیں دے رہا. آپ اپنے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ مجھے اپنا کرایہ دار کرایہ کیوں نہیں دے رہا, یا جو میرا جو گھر ہے اس میں کیا خامیاں ہیں کہ میں ٹھیک کروں کہ مجھے کرایہ ملے. اگر آپ کو 1 لاکھ کا کرایہ مل رہا بھی ہے اور اس کی آمدنی ہونی چاہیے 10 لاکھ روپے, تو آپ نہیں پوچھیں گے کہ اس کو میں 10 لاکھ روپے پہ کیسے لے کے آؤں کہ مجھے پیسے بنے. تو یہ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے کہ روزویلٹ کو رکھتے ہوئے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, رکھتے ہوئے اس کو ہم کیسے بہتر کریں کہ پی آئی اے کو, پاکستان کو فائدہ کیسے ہو. بس اس میں اور کوئی رائے نہیں ہے, چاہے جتنے لوگ جتنا بھی پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کریں. یہ بتائیے گا, شاید آپ نے بتایا میری کہ کتنی پراپرٹیز ہیں جن کو آپ دینے جا رہے ہیں, اور ان تمام پراپرٹیز کو دینے کے بعد پاکستان کے جو ایکسچیکر ہے اس کو کتنا فائدہ, جو پاکستان کے دیکھیں اس پہ ایک فگر ابھی دینا مشکل ہے, کیونکہ ہر ایک پراپرٹی کی فیزیبلٹی بن رہی ہے.
اور جب وہ ٹینڈر کریں گے تو تب تک ہمیں فیزیبلٹیز آ جائیں گی کہ اس کو کتنے کیسے. اس کا لیز پروسیس بھی الگ ہوتا ہے. یہاں لیز ہوتا ہے, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہر سال آپ کو رینٹ آپ کہہ سکتے ہیں ملتا ہے لیز کا. باہر ملکوں میں جب آپ 30 سال کی لیز دیتے ہیں تو آپ بیسکلی اس کو, اگر آپ 99 ایئرس کی لیز ہے تو زیادہ پیسے ملتے ہیں, 30 سال کی ہو تو آپ کو کم پیسے ملتے ہیں, لیکن وہ آپ کو فرنٹ پہ آپ فرنٹ پیسے دیتا ہے اور پھر آپ کو ایک پرسنٹیج سروس چارج کا ہر سال دیتا ہے. تو یہ کانسیپٹس ہیں جو ابھی ہم فائنینشیل ایڈوائزر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سا کانسیپٹ, کون سا موڈیول زیادہ بہتر فٹ ہوگا. جب یہ آئیں گے تو ہمارے پاس فگرز آتے رہیں گے. اب دیکھیں اس میں دو چیزیں, میں نے آپ کو ناران بھی اگزامپل دی, وہاں کچھ 130 کچھ کنال کی ہماری پراپرٹی ہے رفلی. وہ کیا ایک ریزورٹ بنے یا 2 بنے, اس میں بھی ایک, لیکن یہ ڈیسیجنز وہ ہیں جو صوبوں کو بھی لینے ہوں گے. ہم تو ان کو ایک ٹیمپلیٹ بنا کے دے دیں گے, پھر فائنل ڈیسیجن ظاہری بات ہے صوبوں کا ہوگا. کچھ بھی نہ ہو, ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی حکومت ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے روزگار ملنے کے بجائے بے روزگاری پیدا ہوتی ہے. پرسوں جو ہے ہمارا چینل 24 نیوز اس کو بند کر دیا گیا, لائسنس مکمل کر دیا گیا. 1000 امپلائی جو ہیں ان کی جاب لسٹ پہ چلی گئی ہیں. حکومت کوئی بھی ایسا اسٹیپ اٹھانے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس سے کتنے ہزار گرانے متاثر ہوں گے اور کیا معاملات ہوں گے؟ دیکھیں تو آپ کے چینل کا مجھے نہیں پتا کہ کیا سچویشن ہے, کچھ ہوگی کہ ظاہری بات بند ہوئے, لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک بات جاتی ہے پی ڈی سی کا, یہ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ بالکل 100% صحیح فیصلہ ہے. اور ایک شارٹ ٹرم گین کے پیچھے آپ ایک لانگ ٹرم لاس لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بیسکلی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہیں کہ ہم ایک سال کے پیچھے ہم پوری زندگی نقصان میں رہیں. یہ کوئی حل نہیں ہوتا. جب بھی کسی چیز کی آپ کوئی کمپنی لیتے ہیں, آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو گراؤنڈ زیرو سے کام شروع کرنا پڑتا ہے, کلین سویپ آپ کو پہلے کرنا پڑتا ہے, اور پھر آپ شروع کرتے ہیں اور اس کو پروفٹ میں لے کے جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں, 360 لوگوں کی نوکریاں صرف ایک پی سی بوربن سے آتی ہیں, صرف ایک, اور ہم وہاں 1 سال بعد بیٹھے ہوئے ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور وہ بھی تو یہ تو ہزاروں کنالوں پہ ہمارے پاس پراپرٹیز ہیں جو یہ سارے نمبرز ہو جائیں گے, اور ان میں سے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں, جو بھی لوگ رکھنا چاہتے ہیں, وہ ان کو پھر سے ری ہائر کر سکتے ہیں. آپ نے پی سی گورنمنٹ کی بات کی, لیکن مظفر آباد میں پی سی سے تقریباً 80% عملے کو نکال دیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ ایک کمنٹ اور دوسرا سوال ہے اسی کے ساتھ, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا آپ نے کہا باقی صوبوں میں صوبے دیکھیں گے سیاحت, لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں گے یہاں یہ سوال ہے کہ یہ متنازع خطہ ہے, وہاں کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا اے جے کے اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو, یا یہاں سے جا کر آپ وہاں کی زمین لے کر لیز پہ دیں گے؟ اور ساتھ ایک جو مظفر آباد سے آپ کو گلگت بلتستان کی طرف جائیں, یہ کمنٹ ہے, سجیشن بھی ہے, مظفر آباد سے جس وقت آپ نیلم کی طرف جائیں, خوبصورت ایریا ہے, آگے گلگت بلتستان گلگت کا ایریا آتا ہے, اسکردو دیوسائی نیشنل پارک, اور پھر کیٹو تک, یہاں سے آپ ایک روڈ بنا دیں تو یہ 10 گھنٹے کا سفر کام ہو جاتا ہے. تو یہ پورا ایک اچھا آپ کے پاس سجیشن ہے کہ نیلم بھی اور گلگت کا ایریا بھی آ جائے گا اور 10 گھنٹے کا سفر بھی کم ہو جائے گا. ساتھ وہاں کی زمین لیز پر لینے کے کیا معاملات ہوں گے؟ جی دیکھیں, روڈ کا تو بالکل اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہوٹلز نکال رہے ہیں لوگ, وہ کرونا کی وجہ سے نکال رہے ہیں, ہم نے کرونا کی وجہ سے نہیں نکالا. تو یہ بالکل الگ سرکمسٹانس ہیں. جہاں تک جی بی اور اے جے کے کیونکہ فیڈریشن میں آتے ہیں, وہ ہمارے بورڈ پہ بھی ہیں, ان کے سیکرٹری صاحب, ان کو چیف سیکرٹری صاحب بھی آن بورڈ ہیں, منسٹر صاحب بھی آن بورڈ تھے. اور ہم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے کہ جو بھی پروفٹ آئے گا یا لیز کے جو پیسے آئیں گے, 50% واپس جی بی اور اے جے کے ٹورزم پہ ہی جائیں گے. یہ ایک ان کے ساتھ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم وہی پیسے واپس ان کے لیے بہتری کے لیے, ٹورزم کی بہتری کے اندر ڈالیں. بس آخری یہ فرمائیے گا کہ ٹورزم ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس کے جو ایسٹس ہیں وہ صوبوں کو دینے جا رہے ہیں, کہ آپ پی ڈی سی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان ایسٹس کی لیز کر سکیں؟ اور دوسرا فیصلے کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ آرمی کے ساتھ اس سے ڈسکشن چل رہی ہے کہ آرمی انویسٹمنٹ کو لینے میں دلچسپی رکھتی ہے اور وہاں کا مال خالی کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے. دیکھیں اتنے خوبصورت نظارے کہیں بھی نہیں ہیں, اس
इसको हमने अब तक कैश क्यों नहीं खुला? देखें, पहले इनका सवाल फिर मैं आखिरी आपका दे देता हूँ. देखें, बात ये कि ये चीज़ गलत है कि फेडरल के टूरिज़म एक फेडरल सब्जेक्ट है. टूरिज़म एक डिज़ोल्व सब्जेक्ट है, पहली बात. दूसरी बात, डिसीजन ये लेगी है कि अगर PDDC डिज़ोल्व होगा या फेडरल में रहेगा, PDDC फेडरल में रहेगा. लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ को चलाने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम प्रोविंसेस को दें. लेकिन वो भी एक यूनिफाइड टेम्पलेट बनी हुई है. तो मतलब एक यूनिफाइड एक ही लीजिंग का मैकेनिज़्म सारे सूबों को दिया जाएगा, लेकिन सूबे उनको एक्सिक्यूट करेंगे, फेडरल उसको एक्सिक्यूट नहीं करेंगे. तो ये आपकी नहीं डिज़ोल्व सब्जेक्ट है वो. अच्छा, वो नहीं है जी, ये गलत. अच्छा, आपकी जो बात है, देखें, मैं समझता हूँ कि 1.5 साल में आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कितनी अच्छी इंटरनेशनल, कॉन्डे नास्ट हो गया, ब्रिटिश बैकपैकर्स एसोसिएशन हो गया, रॉयटर्स हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, सब अब रिकगनाइज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में शायद जितनी डाइवर्सिटी है खूबसूरती की, वो शायद बहुत कम मुल्कों में हो. इस पे हम इसलिए नहीं कैश कर पाए क्योंकि हम बिखरे हुए थे. एक कोई यूनिफाइड तरीका नहीं था. और यही सिचुएशन एक दफ़ा साउथ अफ्रीका ने भी फेस की थी, क्योंकि वो भी प्रोविंसेस में भी डिज़ोल्व्ड है. तो इसलिए नेशनल टूरिज़म कोऑर्डिनेशन बोर्ड का काम है कि हम सबको यूनिफाई करें, उनको बोर्ड पे लेके आएँ, इसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन्वेस्टमेंट लेके आएँ इसके अंदर. और अब आप देखेंगे अगले साल आपके पास ये वर्ल्ड टूरिज़म फोरम भी आ रहा है. उनको $6 बिलियन के इन्वेस्टर्स लेके आते हैं. वो उनमें से अगर आप 50% भी 50% भी कैश इन कर लें, आपके $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है. इसमें आप ये जो आप कह रहे हैं कि हम इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके, क्योंकि हमने समझा था कि हम PDDC में बैठ के ही हम बाकी जगहों पे चलाएंगे. जो लोकेशंस PDDC के गेस्ट हाउसेस की है शायद किसी और के पास ना हो, और हम उसको इनकैश ही ना कर सकें. अब ये जो हमने आपको सोल्यूशन दिया है, इसको 2 साल के अंदर अंदर आपके पास 40 से ज़्यादा गेस्ट हाउसेज आ जाते हैं जो 3 और 4 स्टार के कैलिबर के हों, जो आप मार्केट कर सकते हैं. आप फख्र होगा आपको उनके ऊपर. और ये 2 साल के अंदर अंदर एक मुल्क के अंदर 40 ऐसे होटल्स खुल जाएंगे, एक्सपैंड होंगे, रिजॉर्ट्स बने हुए होंगे, खूबसूरती होगी. ये सबसे तेज़ और सबसे बेस्ट तरीका है टूरिज़म को फ़रोग देना. और इससे आप देखेंगे कि उसके आसपास जो ख़ास तौर पे जो पासमिंदा इलाका है, उससे कितनी नौकरियां भी निकलेंगी और खुशहाली भी वहाँ कितनी आएगी. क्योंकि हर बंदा कोशिश करेगा कि मैं इस होटल का हिस्सा बन सकूं, या इस होटल का कोई फीडर बन सकूं, चाहे खाने में हो, फूड सप्लाई में हो, ट्रेनिंग में हो, कुछ भी हो. तो ये आप देखेंगे कि ये एक रिजॉर्ट एक पूरे इलाके को खुशहाल कर सकता है. मैं फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी. फ्लैशमैन के उनके साथ नेगोशिएशन चली हुई है. पहली दफ़ा अग्री किया हुआ है कि हम एक जॉइंट वेंचर उनके साथ करेंगे. जॉइंट वेंचर्स की डिटेल्स अभी आनी है. शुक्रिया.